بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم حدیث نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا دوسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے۔ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے دو مستند احادیث مبارکہ مع ترجمہ سمجھ سکیں، اور دوسرا حاصل تعلم ہے ان احادیث کو سمجھ کر روزمرہ زندگی میں ان کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اعلان سبق ہے کہ آج ہم دو مستند احادیث مبارکہ مع ترجمہ سمجھیں گے۔ پیارے بچوں، آئیے آغاز کرتے ہیں احادیث مبارکہ کے متعلق چند معلومات سیکھنے سے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اہل ایمان کا باہمی تعلق ایک عمارت کی طرح مضبوط ہے۔ جس طرح عمارت میں اینٹیں لگائی جاتی ہیں اور ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، یوں ایک مضبوط اور مستحکم دیوار کی تعمیر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کا باہمی تعلق ہے کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، اور عمارت کی مضبوطی کی وجہ اینٹوں کا باہم مربوط ہونا ہے۔ اسی طرح تمام مومنوں کا رابطے میں رہنا ضروری ہے، یعنی جس طرح ایک اینٹ کا ربط، اس کا رابطہ دوسری اینٹ کے ساتھ ہے، درمیان سے کچھ اینٹیں نکال دی جائیں، اب دیوار کمزور ہو جائے گی، دیوار کی مضبوطی میں فرق آ جائے گا۔ اسی انداز میں مومنوں کا جو آپس میں تعلق ہے وہ اسی انداز میں ہے کہ باہم رابطہ رہے گا۔ اس رابطے کی وجہ سے وہ تعلق مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ اسلام میں صدقہ و خیرات کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور حتیٰ کہ جیسے آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ اچھی بات کہنے کو بھی صدقہ قرار دیا گیا، اور اس حد تک فضیلت بیان کی گئی کہ بسا اوقات معمولی سی نیکی بھی نجات کا سبب بن جاتی ہے۔ ہم کئی کاموں کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہی حقیر یا معمولی سا کام انسان کی نجات اور مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کے سبب بنی اسرائیل کی ایک خاتون کی مغفرت ہو گئی، اور کوئی نیک عمل نہیں تھا، فقط اتنا نیکی کا کام تھا کہ ایک پیاسے کتے کو جو پیاس سے بلک رہا تھا، تڑپ رہا تھا، سسک رہا تھا، اسے پانی پلایا گیا، اور یوں اللہ کریم نے اس بے زبان کے ساتھ حسن سلوک کے سبب اس خاتون کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں، اور کتاب میں موجود یہ جو حدیث نمبر 3 ہے، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضها بعضا، کہ مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا بعض حصہ بعض حصے کو تقویت دیتا ہے یا مضبوط کرتا ہے۔ اور حدیث نمبر 4، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی صحیح۔ تو یہ جو حدیثیں ہیں اور ان حدیثوں کے تحت جو انفارمیشن یا معلومات درج کی گئی ہے، آپ بچوں نے ان کا مطالعہ کرنا ہے اور ان معلومات کو بھی ذہن نشین کرنا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے، ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے کمرہ جماعت میں بچوں سے اس سبق کے موجود ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب میں موجود ان اقتباسات کی خوانی کا اہتمام کیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر اتحاد اور وحدت ملی کے عنوان پر چند سطور لکھیں اور آپس میں گفتگو کریں۔ اتحاد اور متحد ہونا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے، یعنی متحد ہو کر رہنے میں ہی برکت ہے، اور اتحاد میں ہی قومیت کی تشکیل ہوتی ہے۔ تو اتحاد اور وحدت ملی کے عنوان پر آپس میں گفتگو کرنی ہے، اور چند سطریں بھی آپ نے تحریر کرنی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ابھی ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے اس سرگرمی کو مکمل کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کو بحسن و خوبی احسن انداز میں مکمل کیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے گھر کا کام۔ گھر کا کام یہ ہے کہ والدین کی مدد سے اہل محلہ میں سے مستحق افراد میں صدقہ و خیرات تقسیم کریں، اور صدقہ کرنے کی عادت اپنائے رکھیں، کیونکہ صدقہ و خیرات کرنے کے بارے میں فرمایا گیا کہ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی صحیح۔ تو کوشش کریں کہ آپ کے محلے میں جو غریب، نادار اور مستحق افراد ہوں، ان کی امداد کے لیے صدقہ و خیرات کریں، اور اس معاملے میں آپ والدین کی رہنمائی لیں اور والدین کی مدد سے اس کام کو مکمل کریں۔
پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اعادۂ سبق کی جانب، سبق کو دہراتے ہیں۔ آج ہم نے سیکھا کہ مومن آپس میں عمارت کی مانند ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو قوت بخشتا ہے، اور تمام مومنوں کا آپس میں رابطہ رکھنا اتحاد کے لیے ضروری ہے، اور معمولی سی نیکی بھی مغفرت اور نجات کا سبب ہے، جیسے بنی اسرائیل کی ایک خاتون کو محض ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دیا گیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔